بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر خیریت سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کافر رکانہ پہلوان کا قصہ۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے کہ جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ ایک واقعہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کافر رکانہ پہلوان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا کیا رشتہ تھا، اور اس کے مقابلے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، اور رکانہ اتنا طاقتور کیوں تھا، اس کی طاقت کا اصل راز کیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا بات چھپی ہوئی تھی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کے بیٹے نے آخر میں کشتی کیوں لڑی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت بہادری کے واقعات سنائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، عرب کے وسیع و عریض صحرا میں جہاں سورج کی تپش ریت کے ذروں کو آگ میں بدل دیتی تھی اور ہوا کے بگولے مسافروں کے نقش قدم مٹا دیتے تھے، ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام فدق تھا۔ فدق کے لوگ تجارت اور زراعت سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ بہادر، مہمان نواز اور اپنے رسم و رواج کے پابند تھے۔ فدق میں ایک ایسا سورما رہتا تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام رکانہ تھا۔ رکانہ قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اصل نام رکانہ بن عبد الیزید تھا، لیکن لوگ صرف رکانہ پہلوان کے نام سے جانتے تھے۔ وہ اسی تعارف سے مشہور ہوا تھا۔ دوستو، رکانہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر معمولی جسمانی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پورے عرب نے اپنی طاقت کا لوہا منواتا تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی سے لڑتا تو ریت کے میدان میں اس کے قدموں کے نشان گہرے گڑھوں کی صورت اختیار کر جاتے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے ہار نہیں مانی تھی، اور ہر مقابلے میں اپنے حریف کو چاروں شانے چپ کر دیتا تھا۔ ایک دن رکانہ پہلوان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ مختلف انداز میں اس نبی کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کچھ ان پر ایمان لائے تھے، جبکہ کچھ انہیں جھوٹا اور جادوگر کہتے تھے۔ رکانہ پہلوان نے یہ بھی سن کر دل میں سوچا کہ اگر واقعتاً وہ اللہ کے رسول ہیں تو انہیں میری طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ محترم دوستو، رکانہ کا بیٹا جس کا نام یزید تھا اپنے باپ کی طرح بہادر اور طاقتور اور بہت دلیر تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا اور کشتی کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ جانے کے لیے بےتاب ہوا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور ان میں کتنی طاقت ہے۔ دوستو، مکہ کا سفر رکانہ اور اس کے بیٹے کے لیے کسی طویل آزمائش سے کم نہ تھا۔ سورج کی تمازت سے ریت کے ٹیلے انگاروں کی مانند دہک رہے تھے، اور آواز کے تیز جھونکے ان کے چہروں کو چھوتے تو جیسے لگتا جیسے کسی نمک کے ذرات اچھال دیے ہوں۔ پانی کی کمی نے ان کے حلق خشک کر دیے تھے، لیکن رکانہ کے قدم نہ رکے، نہ اس کے حوصلے پست ہوئے۔ اس کے دل میں ایک ایسی خواہش تھی، ایک ایسا ولولہ تھا جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نبی آخری الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بےتاب و بے چین اور بے قرار دیکھا چاہتا تھا کہ واقعتاً کہ ان میں وہ قوت، وہ نور، وہ چاشنی اور مٹھاس ہے جس کا چرچا پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، آخر کئی دنوں کی محنت اور بھوک اور پیاس کے بعد وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ یہاں کی فضا میں ایک ایسی روحانیت تھی، ایک ایسا سکون تھا کہ انہیں اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ لوگوں کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا جو رکانہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گویا یہاں کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے معمور تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، یزید، مجھے لگتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ خاص بات ہے۔ دونوں باپ بیٹا اس نبی آخری زماں کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ہیں۔
ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک سادہ سے حلیے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دل کو چھو لینے والی تھی، گویا وہ ہر آنے والے کا غیر مقدم کر رہی ہو۔ رکانہ پہلوان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جن کی تلاش میں ہم اتنے دور سے مکہ آئے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی رکانہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے قدم بڑھائے، سینہ تانے نگاہیں چمک رہی تھی، اس نے گرجدار آواز میں سلام پیش کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو سلام قبول کرنے کی دعوت ضرور فرماتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو بھی دعوت دی، رکانہ تم بت پرستی سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ وحدہ لا شریک جو ہے جو اس پر ایمان لے آؤ۔ جب رکانہ نے دیکھا کہ یہ تو ہم کو ہی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمیں کہ ان سے کشتی کرنے آئے، تب رکانہ نے گرجدار آواز میں کہا، اے محمد، میں رکانہ ہوں، پورے عرب کا نام، میری پہلوان طاقت کے پورے عرب میں چرچے عام ہیں، تم نے بھی ضرور سن رکھے ہوں گے۔ ایک لمحے کو رکانہ پھر للکارتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اگر یہ سچ ہے تو آؤ مجھ سے کشتی لڑو، اگر تم جیت گئے تو میں تمہاری بات مان لوں گا، تمہارے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک پرنور مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے رکانہ کی للکار قبول کرتے ہوئے فرمایا، اے رکانہ، اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تو اسلام کشتی لڑنے کے بعد قبول کرے گا تو پھر میں اس سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، رکانہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ کمزور سا شخص میرا کیا مقابلہ کرے گا، آج تو میں اس سے لمحوں میں چاروں شانے چک کر کے اپنی طاقت کا لوہا منواؤں گا اور اس کی نبوت کا راز فاش کر دوں گا۔ یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس کا تصور بھی کرنا مشکل تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا معمول انتہائی سادہ تھا اور جنہوں نے کئی دن فاقہ بھی کاٹے تھے، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیتے اور شب و روز گزار لیا کرتے تھے۔ دوسری طرف رکانہ جو کہ ہر روز معلوم نہیں اتنا گوشت، دودھ اور پھل وافر مقدار میں استعمال کیا کرتا تھا۔ رکانہ نامی شخص اس پہلوان کا جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بچھاڑ سکتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم۔ محترم ناظرین، جب مقابلہ شروع ہوا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ رکانہ کے غرور کا سارے دعوے دھوئیں کی طرح اڑ گئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسی زور سے پٹکا کہ وہ زمین پر جا گرا، جیسے کوئی تنومند درخت طوفان کی زد میں آ کر زمین بوس ہو جائے۔ یہ دیکھ کر رکانہ دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا ظاہری حلیہ کمزور لگتا ہے اتنی بے پناہ طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ رکانہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ کشتی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس بار بھی حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑی آسانی سے گرا دیا۔ رکانہ نے تیسری بار بھی کشتی کرنے کے لیے کہا تو جب تیسری بار بھی ہار گیا تو اسے اپنے شکست کا یقین ہو گیا۔ تب اس نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کی اور کہا، اے محمد، میں آج تک بہت زیادہ کشتیاں کر چکا ہوں اور کبھی کسی سے ہارا نہیں، لیکن آج آپ نے مجھے 3 بار ہرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعتاً اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے للکارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یزید جوانی کے جوش اور اپنے باپ کی شکست کے غم سے بھرپور تھا۔ حضور ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد، تم نے میرے باپ کو کشتی میں ہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک غیر معمولی انسان نہیں ہو، لیکن میں ابھی تک تمہاری طاقت کو نہیں پڑھ سکا۔ کیا تم ثابت کر دیا کہ تم ایک غیر معمولی انسان نہیں ہو، لیکن میں ابھی تک تمہاری طاقت کو نہیں پڑھ سکا۔ تم مجھ سے بھی کشتی لڑو گے؟
دوستو حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یزید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی للکار کو بھی قبول فرمایا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے دل میں ابھی تک شکوک و شہادت ہے اور اسے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے۔ دوستو جیسے یزید نے اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے تیار کیا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور اس نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہرا کر اپنے باپ کی شکست کا بدلہ لے گا اور اپنے قبیلے کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ محترم دوستو، جب اس کی کشتی شروع ہوئی تھی، یزید نے اپنی تمام تر طاقت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن حضور کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر وار کو آسانی سے روک دیا۔ یزید حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے یزید کو موقع دیا کہ وہ اپنی طاقت آزما لے، پھر اچانک ایک برق رفتار حرکت سے انہوں نے یزید کو زمین پر دے مارا۔ یزید کی پیٹھ زمین سے اس زور سے ٹکرائی کہ ایسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یزید نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ اس نے حضور کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر وہی پرسکون اور مسکراہٹ۔ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یزید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا، یزید تم ایک بہادر جوان ہو، لیکن یاد رکھو حقیقی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی طرح طاقت عطا فرمائی ہے۔ کیا آپ بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ دوستو یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے حضور ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ کہا کہ اگر رکانہ جیسا سورما مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں، کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی۔ وہ رکانہ نہیں، اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور ایک بہادر اور وفادار صحابی بنے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑتے رہے۔ ان کی شجاعت اور کرا کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ گہرا رشتہ تھا۔ رکانہ پہلوان اور رحمت للعالمین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ایسا رشتہ جو تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک دن جب رکانہ نے ایمان کی روشنی میں اپنا وجود غرق کیا یا توبہ کیا تو یہ رشتہ کھل کر سامنے آیا، جیسے صحرا میں کسی چشمے کا اچانک ظہور ہو۔ یہ رشتہ محض خاندان نسب کا نہیں تھا، بلکہ ایک مشترکہ جد امجد عبد مناف کی اولاد ہونے کا تھا۔ عبد مناف جو قریش کے ایک معزز سردار تھے، ان کی اولاد میں سے ایک شاخ ہاشم کی طرف تھی، جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا، اور مشرق کی طرف تھی، جس سے رکانہ کا تعلق تھا۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کسی نسل، قبیلے یا خاندان تک محدود نہیں۔ یہ ایک عالمگیر دین ہے جو تمام انسانوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کرتا ہے۔ تو رکانہ ایک بہادر اور مشہور پہلوان تھا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کیا اور اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی کشش ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ ناظرین گرامی، سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، نرمی اور شفقت کے لیے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بہترین، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں مدینہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ خاموشی کا یہ عالم تھا کہ سوئے لوگوں کی سانسوں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی آواز نے اس خاموشی کو بے چین کر ڈالا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر بیدار ہوئے۔ ایک ہی خیال ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ کہیں مدینہ پر دشمن کا حملہ تو نہ ہو جائے، کہیں یہ شب خون تو نہیں۔ ہر طرف اپنا تفریق کا عالم تھا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل کر دوڑ پڑے تاکہ دشمن کا سراغ مل سکے۔ اسی اثناء میں لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے کے
تیزی سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرسکون اور میٹھی آواز میں فرمایا، تم سب گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے ہی مدینہ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی کہ لوگوں کے دلوں سے خوف جاتا رہا اور وہ اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک حملے کی ناکام کوشش نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی اور پہلو بھی تھے جو اسے یادگار بناتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر اس رات یہ گھوڑا ایک طوفان کی طرح دوڑا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو باہر کا لقب دیا، یعنی سمندر، جو اس کی تیز رفتاری کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ کے لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، انہیں کسی دشمن سے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ محترم دوستو، یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، مگر مکہ کی تپتی ریت پر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کا دل نفرت اور بغض سے لبریز تھا۔ یہ عبید بن خلل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بدترین دشمن تھا۔ اس کی دشمنی کی داستان زمان زد عام تھی۔ کبھی اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی، تو کبھی غزوہ احد کے آپ کے چہرہ مبارک پر پتھر مارا، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک سے سینہ بھی آلودہ ہو گیا، مگر قسمت کا لکھا کچھ اور تھا۔ اسی لمحے جب اس کا سینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہوا، ایک انوکھا انقلاب ان کے دل میں پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن خلق، آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت نے اس کی دل کی تاریکیوں کو چیر ڈالا۔ وہیں اسی میدان جنگ میں اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو، ایک پال میں دشمن سے دوست، ظالم سے مظلوم، کافر سے مسلمان بن جانے والا یہ شخص اب ایک نئے جذبے سے سرشار تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مکہ میں معظم مقرر کر لے۔ حضور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہے میں تمہیں امیر بناؤں گا۔ یہ الفاظ بن خلف کے دل میں اتر گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد یہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت، اس دن سے اس کے دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نفرت تھی وہ ایک گہرے عشق میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ ایک سچا عاشق رسول بن گیا تھا جو ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کا طالب رہتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ سمجھی توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگے تو میرا کریم رب اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل وسیلہ سے ضرور معاف فرما دے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔